بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لوگے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لوگے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لوگے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا الا جبریل ننا، اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو، میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو، اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آئے امی عائشہ
ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو چراغ جلا دو, کچھ روشنی کر دو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی اے محمد کے ساتھیو, میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو, میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو, مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو. اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو امی عائشہ نے کہا لوگوں میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں. یہ اس گھر کا حال ہے. افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے, آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو, اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کہہ دینا بہت آسان ہے, پھلا نہیں مانتا, پھلا نہیں مانتا, پھلا نہیں مانتا. ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان, تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان, ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں. افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان, اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے, یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا, کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا, ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں, یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے, اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے, یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا. آؤ میرے بھائیوں آگے چلو, چلو آگے. حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے, دفن کر دیا جاتا ہے, اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال, بلال کہاں ہے. بلال خاموش کھڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا, اذان دو, وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا. حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی, مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے. یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا, یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے, اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا. فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو, کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے
بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا, فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے, باتیں ہوئیں, اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی, بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے, ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا, تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا, جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج, یہ محمد رسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے, چیخ پڑے اے حسن اے حسین, تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں, میں اذان دوں گا. وضو بنایا, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی اونچائی ہے, وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے, وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے, اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی, سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں, اللہ